عائشہ گلالئی صاحبہ کوئی پروٹیکشن چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ٹی وی پر کہا کہ مجھے خطرہ ہے، تو میں نے آئی جی اسلام آباد کو انسٹرکٹ کر دیا ہے، وہ ان کو 24 گھنٹے پروٹیکشن آفر کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس اسپیشل اور میں ہوں دعا کنول۔ ناظرین، پارلیمنٹ عوامی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ آج کل کی سیاست ووٹرز کی خواہشات کی تکمیل کی بجائے الزامات کی سیاست کی جا رہی ہے۔ اگر ہم آج کل کی سیاست کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہ اب پارلیمنٹ میں صرف الزام تراشیاں ہوتی ہیں۔ اس وقت ملک کو ایک اقتصادی سیاسی روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں کیا نئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کی 43 وزراء کی کابینہ اپنی سیاسی اور قومی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے؟ کس قسم کے چیلنجز ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ کیا یہ کابینہ بھی گزشتہ عرصے کی طرح جو ہم نے دیکھا سیاسی لڑائی میں مصروف نظر آئے گی یا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی؟ دوسری طرف آج کل ایک اور بڑی سیاسی جماعت جو اپنے قائد پر لگے الزامات کے معاملے پر صفائیاں دے رہی ہے۔ الزامات کی یہ سیاست کب ہوگی آزاد ہماری قوم؟ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے، ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ NA 120 جو آنے والے دنوں میں ایک سیاسی گڑھ ہوگا، الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں ریگنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اس وقت حکومت میں ہے، نون لیگ کی بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ ریگنگ کر رہی ہے پری پول۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پینل کا تعارف کرا دیتی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز چودھری صاحب۔ خوش آمدید کہوں گی اعجاز چودھری صاحب آپ کو، اور لاہور میں میرے ساتھ ہیں جو کہ نون لیگ کی نمائندگی کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب، اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے چودھری منظور صاحب۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب سے۔ اچھا، میں اپنے شوز میں جو پہلا سوال کرتی ہوں وہ حکومتی نمائندگان سے ہی کرتی ہوں جو کہ حکومت میں موجود ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ سر جاوید لطیف صاحب، سیاسی بات ہٹ کے پارلیمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ووٹ عوام دیتی ہے آپ کو، ایک MNA منتخب ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے جو ووٹ عوام سے لیا ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں۔ کیا آپ عوامی ایشوز پر بات کرتے ہیں؟ آج چونکہ نئے وزیر اعظم تھے لیکن پارلیمنٹ وہی ہنگامہ خیز اجلاس، وزیر اعظم صاحب کو بھی تقریر کا صحیح طریقے سے موقع نہیں ملا، وہی الزام تراشیاں، عائشہ گلالئی کے معاملے پر بھی کوئی مطلب وہ نظر نہیں آتی کہ آپ برداشت کی بھی تو بات ہوتی ہے نا، جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے 4 سالوں میں جو آپ کہہ رہی ہیں اس طرح پارلیمنٹ میں بیہیو نہیں کیا گیا، مگر جو آج کے حوالے سے آپ بات کرتی ہیں، جو پرائم منسٹر کی ذکر کرتی ہیں، یا آپ بات کر رہی ہیں جو ایک آج موضوع تھا، لیکن میں اس کی یہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ دیکھیں دونوں فریق جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ جو الزام لگا رہی ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں اور جن پر لگ رہا ہے وہ بھی پارلیمنٹ، اس لیے یہ ڈسکس تو ہوگا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہوا کہ کمیٹی اس کی بنی، یقیناً کمیٹی بننی چاہیے تھی، پارلیمنٹ کا ایشو تھا، پارلیمنٹ کے اندر 2 ارکان اسمبلی کا تھا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو الزام لگانے والی ہے وہ دوسری جماعت کے ہیڈ پہ لگا رہی ہے، چیئرمین پہ لگا رہی ہے، اور اسی جماعت کے وہ ممبر بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یا میں اپنا کوئی فیصلہ دے سکتا کہ 100% یہ درستی ہوگا، مگر اس سے پہلے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ اگر PTI نے کوئی الزام لگایا ہے تو انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ہم نے الزام لگا دیا، بھئی دوسرا جو ہے وہ کھل کے اس کا اپنی صفائی میں کچھ کہے۔ آج میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ایک الزام صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر ایک الزام لگا ہے، بجائے اس کے کہ پوری تحریک انصاف جو ہے اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کی صفائی میں لگ جائے، ان کو چاہیے کہ جن پر الزام لگا ہے وہ خود آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے جن پر یہ الزام لگایا ہے۔ جاز چودھری صاحب، ایک چیز اور ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو الزام لگا رہی ہیں، میں 4 سال سے اس کے ساتھ میں بھی اس کا کلیگ ہوں، ہم نے جو اس کو دیکھا 4 سالوں میں، بھلے وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتی تھی، ایک نہایت شریف خاتون اور ایک مذہبی سا ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ تھا، لیکن آج اگر
کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو خدا کے لیے دونوں سائیڈوں سے عورت ہونے کی وجہ سے اس پر الزامات نہیں لگنے چاہیے. اور جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جناب آج جو کہہ رہی ہے کہ اس کی کرپشن یا اس کی چھوٹی بہن کے حوالے سے اس کے لباس کا ذکر, خدا کے لیے یہ آپ کو 4 سال پہلے نظر نہیں آیا؟ اس کا جواب لے لیتے ہیں. 4 سال پہلے آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا. اعجاز چودھری صاحب, مختلف سوال تو پیدا ہوئے ہیں, اور کیونکہ اب یہ سوال آپ کی طرف آتا ہے کہ آپ ہی بات کرتے ہیں, جس پر چوری کا الزام لگا ہے اسے خود تلاشی دینی چاہیے, تو کیا مناسب نہیں ہے کہ تحقیقات میں شامل ہو جائیں؟ آج شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس پارلیمانی کمیٹی کو نہیں مانتے جو بنائی جا رہی ہے. تو تحقیقات کی بات تو آپ کی جماعت کرتی ہے, تبدیلی کی بات تو آپ کی جماعت کرتی ہے. اعجاز چودھری صاحب. جی بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ ہم سب حالات کی نزاکت کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ چودھری نثار علی کے آخری پریس کانفرنس کے مطابق پاکستان شدید ترین خطرات میں گھرا ہوا ہے. ایک اسے پتہ تھا اور ایک نواز شریف کو پتہ تھا, اور 2 لوگ اور تھے پارلیمنٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے پرائورٹی آج کم از کم یہ ہونی چاہیے تھی کہ اجلاس نئے وزیر اعظم کی بنیاد پر ہوا تو وہاں پر جو خطرات ہیں ان کیمرہ ہی سے ہی وہ قوم کو اعتماد میں لے جاتا. البتہ ٹھیک ہے, جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر میں تو بالکل یعنی کوئی نہ کسی کی صفائی دینا چاہتا ہوں, نہ میں ان کی قبر میں جانا ہے نہ مجھے ان کی قبر میں جانا ہے. میں تو صاف بات کہہ رہا ہوں, تحریک انصاف کو اگر آپ یہ کہتے ہیں جی الزام لگایا, ہم نے اگر الزام لگایا تو ہم سپریم کورٹ میں لے کر گئے, ہم نے اسے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا. اب اس سے آگے بھی کچھ مراحل ہیں جس کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے اور نواز شریف کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تحقیقات کے لیے اب نواز شریف کا انجام کون سا ہوگا؟ اعجاز چودھری صاحب, میرا سوال دوسرا تھا, نواز شریف کا انجام کیا ہوگا؟ نااہل ہو گئے, تا حیات نااہل ہو گئے, اب سیاست میں وہ نہیں ہے. مجھے اس کا جواب دیجیے گا, کیا پاکستان تحریک انصاف تحقیقات کے لیے سامنے نہیں آنا چاہتی؟ ہم پارلیمان کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ کل نون لیگ اسی جگہ پر کھڑی تھی, پارلیمان کو رد کر رہی تھی, آج آپ اسی جگہ پر کھڑے ہیں. دیکھیں میں تو بات ہی ابھی تک کوئی ایسی بات ہی نہیں میں نے کی. میں نے تو صرف یہ کہا ہے, آپ نے پوچھا کہ نواز شریف کو اب آئندہ کس انجام تک پہنچانا ہے. نواز شریف کے اوپر بہت ہی سنگین الزامات ہیں جس کا نیب کا ریفرنس بن چکا ہے اور وہ نیب کی عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. اور نیب میں جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر یا وہ گرفتار ہوتا ہے یا وہ پھر ہائی کورٹ سے ضمانت کراتا ہے, پھر وہ جیل جاتا ہے, اس کو سزا ہوتی ہے, پھر وہ برآمدگی جو ہے اس سے ہوتی ہے, اور اس نتیجے تک انشاءاللہ العزیز تحریک انصاف پوری جدوجہد کے ساتھ. میری بات جاوید لطیف, میری بات سنتے رہیں. آپ کا ماشاءاللہ ریکارڈ بہت اچھا ہے, آپ نے بھی ایک اپنے ہی کولیگ کی بہنوں کے اوپر جو کچھ کہا, میرا خیال ہے اس ڈسکشن میں آپ نہیں شامل ہوں, یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. کم از کم میری بات میں تو نہ بولیں, میری بات میں تو نہ بولیں جاوید لطیف صاحب, میری بات میں تو نہ بولیں نا آپ خاموش تو رہے. بندہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے, آپ نے گریبان میں جھانک لیتا ہے, پھر اگلی بات کرتا ہے. آپ کے گریبان میں میں جھانکوں گا, وہ تو بات مکمل کر لیں. اعجاز چودھری صاحب, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ جو لڑائی آپ کی ہے نا, یہ پھر آپ ٹیلی فون پر کر لیجیے گا. دعا اگر وہ بیچ میں نہ بولتے میں کبھی سر آپ صرف مجھے سنیں, جو میں آپ سے سوال کیا آپ اس کا جواب دیجیے. جی وہ بیچ میں نہ بولیں, وہ بیچ میں نہ بولیں. اچھا, آپ نے فرمایا ہم بالکل تیار ہیں یہ کیس لے کر, نون لیگ کا یہ سارا کارنامہ ہے, یہ کیس لے کر عدالت میں چلے جائیں, ہم حاضر ہیں. میں پارلیمنٹ میں ہوں نہیں, اس لیے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتا. پارٹی کا سرکاری موقف آ جائے گا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ویلکم کیا ہے کسی بھی قسم کے پروب کو. دیکھیں ایک منٹ, آخری فکرہ سن لیں, آخری فکرہ سن لیں, آخری فکرہ دعا ایک آخری فکرہ سن لیں اسی سلسلے. دیکھیں یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے, ایک فورنزک آڈٹ اس سارے جو کچھ انہوں نے لا کر دیا ہے
मोहतरमा ने, उसका हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो सही है जी, आप कह रहे हैं फोरेंसिक ऑडिट हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी मंजूर साहब, बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, बड़ी जमात है, ऑपोजिशन मौजूद है, ये किस तरह की सियासत हमारे कौम देख रही है इस वक्त कि किसी एक पर बात आती है तो वो दूसरों को सामने ले आते हैं? यानी पार्लियामेंट कहाँ है फिर? पार्लियामेंट की तौकीर हम कब करेंगे? हम अपने ही फैसलों को रद्द कर रहे हैं तो इस सियासत को क्या कहेंगे लोग? इस सियासत को क्या कहें? चौधरी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी तरबियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की है और मैंने इतने हौसले, इतने बुर्दबारी और इतने बहादुरी से लड़ने वाली खातून अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी। एक दिन था जब मियाँ साहब स्टेज पे बैठे थे, शेख रशीद साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुतल्लिक उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और मियाँ साहब ने जब वो स्पीच करके वापस आए तो उनका मुंह चूमा। हमारी पार्टी के एक एमपीए ने मोहतरमा, ये 92 की बात है, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में कोई बात कह दी, गलत बात कह दी, बीबी का रंग लाल सुर्ख हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगी, तुम माफी मांगो, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तो उसने कहा बीबी उन्होंने भी तो बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को नहीं पता, मैं एक औरत हूं, मुझे पता है कि इसका क्या नतीजा होता है। और फिर अल्टीमेटली 93 के इलेक्शन में वो पार्टी से बीबी ने उसको टिकट देने से इनकार कर दिया। और मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हाइट ये है कि फिर उसी नून लीग ने उनको शामिल कर लिया जी। तो उसके अंदर सो मैं ये कहता हूँ ये एक ऐसा इश्यू है जिसमें मैं तो कम से कम मेरी कोशिश है कि मैं ना जाऊं, लेकिन एक बात एजाज चौधरी साहब से कहना चाहता हूँ जी। चाहे साहब ये इमरान खान साहब के लिए भी अब जरूरी हो गया है। मैं एक पॉलिटिकल कारकुन, एक सियासी वर्कर के तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि ये उनके लिए ज्यादा बेहतर हो गया है, उनके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो खुद इनिशिएट कराएं। आप पार्लियामेंट में, हमने इनको भी कहा, ये नहीं माने, आप पार्लियामेंट से रिलीफ मिल सकता है आपको, नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन इसकी करवाएं, आप खुद करवाएं। और दूसरी बात, दोनों जो आपने मिसाल दी, एक और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि चाहे सब, एक मेरी गुजारिश है आपसे, पीटीआई से, नून वालों से हम करते रहे हैं, शायद पता नहीं अभी तक इनको समझ आई कि नहीं आई, लेकिन आप लोगों से भी एक गुजारिश है, ये ना करें कि अगर आपसे इख्तलाफ करे शीरी मजारी तो उसकी बेटी पे कीचड़ उछाल दो, अगर नाज बलोच छोड़ के जाए उस पे, अगर सकीना जाए उन पे, और अगर आज आयशा जा रही है तो फिर ये न करें, उनकी बहन पे, उनकी फैमिली पे ये न करें, इसको रोकें। बड़ी मुनासिब बात की है। मैं आपकी सेकंड करूंगी, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एजाज चौधरी से इस पर कॉमेंट भी लेंगे और साथ ही वफाकी काबीना के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था, उसका जवाब ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एजाज चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब ये कह रहे हैं कि ये आपके हक में अच्छा होगा, इमरान खान साहब खुद फ्रंट पर आएं और इसकी तहकीकात खुद अपने आप को पेश करें। जी मैं इस तहकीकात के लिए पेश करता हूँ एहतसाब के लिए, ताकि ये मामला हल हो। जी दुआ चेयरमैन और तहरीक इंसाफ ये कह चुके हैं कि हम हर किस्म की जो भी कोई तहकीक या इस सिलसिले में जो भी कोई केस होगा उसका तैयार हैं उसके लिए, और हम हाजिर हैं किसी भी अदालत में वो चली जाएं और जहां पर भी जाएंगी। मैंने तो एक फिक्रे में बात खत्म कर दी थी कि आप एक फॉरेंसिक एनालिसिस उसका टेस्ट कर लें, वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा मैं आपसे अर्ज करता हूं, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, लेकिन ये धमकियां फिर कौन दे रहा है? अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रायल हो जाए और खान साहब खुद आएंगे, ये एफआईआर पिशावर में हयाताबाद थाने में फिर क्यों करवा दी? तेजाब फेंका जाएगा, घर में स्मार कर दिया जाएगा। कल एक दो और एमपीएस थे, फजल इलाही, उन्होंने भी इस तरह की बातें की। तो जब आप तहकीकात के लिए आ रहे हैं तो फिर ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? ये कतई तौर पे न किसी को तहरीक इंसाफ की तरफ से धमकी दी गई है, न किसी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एफआईआर भी गलत दर्ज नहीं कराई जा सकती। अलबत्ता मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं तो पाकिस्तान की तारीख का, सियासी तारीख का तालिब इल्म हूं। इस नून लीग के हाथों मोहतरमा नुसरत भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उनकी बरहना तस्वीर ये जहाजों से उसको फेंकते रहे हैं। इस पार्लियामेंट के अंदर सुने तो सही, अब
نہیں اور یہ سیاست ویسے یہ جو ابھی شیریں مزاری کے سن دعا جو شیریں مزاری کے بارے میں انہوں نے کہا، ایک لفظ اپنے لیے شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. جو کچھ فردوس عاشق عوان جس دن تحریک انصاف میں آئیں اس دن جو کچھ انہیں کہا، ایک لفظ اس کی مذمت میں انہوں نے نہیں کہا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کھلا ہے بالکل، جو بھی اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے. وہ پارلیمانی کمیٹی بھی ہوگی، اس میں بھی آپ جائیں گے تحریک انصاف؟ دیکھیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے بارے میں کوئی پارلیمنٹ کا ممبر یا پی ٹی آئی جو فیصلہ کرے گی وہ میری رائے ہوگی. اس وقت میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کھلی ہے. ہم نے الزام نہیں لگایا تھا، سپریم کورٹ چلے گئے تھے، یہ بھی چلے جائیں. لیکن ان کا اپنا دامن اس قدر داغدار ہے کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. نون لیگ کا پورا وتیرہ سیاسی تاریخ کے اندر یہی رہا ہے کہ یہ اپنی پرائی سب دیکھیں. ناز بلوچ نے عمران خان کے کردار چلی گئی ہیں، اس کے باوجود عمران خان کے کردار کی انہوں نے تعریف کی. اور جاوید لطیف صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جائیں گے سپریم کورٹ؟ انہوں نے کھلا کہہ دیا ہے کہ آپ جائیں، ہم وہاں آپ کو یہ سارے ثبوت دیتے ہیں. چیلنج ہے ان کو، چیلنج. یہ تو صرف ابھی تک یہ جواب نہیں دے سکے. کر رہے ہیں کیم بارکر نے جو شفقت محمود نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو اس نے کہہ دیا ہم کسی طور پر بھی کمیٹی میں نہیں جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم کمیٹی میں جائیں گے. اب ان کا اعتبار کریں یا ان پر اعتماد کریں، مطلب عجیب بات ہے. پھر آپ مجھ پہ اعتبار نہ کریں، کس نے آپ سپریم کورٹ پہ اعتبار کریں. آپ سپریم کورٹ پہ اعتبار پریس کانفرنس میں روز آ کے تو یہ دھمکیاں اس کو دے رہے ہیں. پریس کانفرنس میں آ کے ان کے جو وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گھر گرا دیں گے. یہ ساری چیزیں تو کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے. ایک عورت کو تھریٹ دیا گیا ہے، ایک عورت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو جو ان کے ارکان اسمبلی، وزراء یا یہ سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں. بھئی اگر وہ شریف عورت اگر بات کر رہی ہے تو اس کی بات تو سنو نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے جی فردوس عاشق عوان کے متعلق. بھئی فردوس عاشق عوان نے جو ان کے متعلق کہا اور جو انہوں نے اس کے متعلق کہا، یہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. شیریں مزاری کا انہوں نے ذکر کیا. شیریں مزاری نے 4 دن ان سے الگ ہوئی، ان کی اس کی بیٹی کے متعلق جو انہوں نے گند بکا وہ ساری دنیا کے سامنے نہیں ہے. خدا کا خوف کریں آپ. لوگوں کی بچیوں کو، لوگوں کی خواتین کو، میں سمجھتا ہوں کہ سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور جو ابھی انہوں نے کہا کہ اپنا دامن دیکھو، تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے. بھئی اگر پھر میں یہ کہوں کہ جو باتیں عمران خان کے متعلق کہی جا رہی تھی وہ آج ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہی باتیں. اور عمران خان کا جو دامن ہے یہ آج کوئی نئی بات تھوڑی ہے. عمران خان پر تو یہ پہلے دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور نئی سے ابھی یہ کہہ رہے تھے کل موصوف عمران خان صاحب کہتے تھے سیتا وائٹ کا مجھے تو تھا کہ وہ کیس اٹھا کے لائیں گے. اچھا آپ کو یہ پتا تھا کہ سیتا وائٹ کا کیس لے کر آئیں گے؟ وہ تو بیچاری جس دن سنڈے کے دن آپ نے جلسہ کیا اس دن سارا کچھ جلسے میں کہنا چاہتی تھی، مگر آپ لوگوں نے اس کو موقع نہ دیا یہ باندھ کر کے یہ ساری چیزیں جاوید لطیف صاحب سپریم کورٹ آپ مختصراً بتائیں سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں آپ اس معاملے کو کیونکہ انہوں نے آپ کو چیلنج کیا. میں نے بھی اس بات کا جواب دینا ہے کہ ایک بہت ہی غیر ٹھیک ہے آپ نہیں جائیں گے، پوائنٹ آ گیا. چودھری منظور صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آپ نے سجیسٹ کیا. میں آپ کی طرف آتی ہوں، جی بولیے. دیکھیے یہ انہوں نے لفظ بکنا استعمال کیا ہے، غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا ہے. انہوں نے مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں جو کچھ کہا آج تک اس کے اوپر معذرت انہوں نے نہیں کی ہے. ہم کسی صورت میں بھی اس الزام کو اپنے ساتھ نہیں لے کے چلنا چاہتے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فورنزک اس کا ٹیسٹ کر لیں. ہم سائنس کی دنیا میں ہیں. یہی کہہ رہی ہے آپ کو ایک گھنٹے کے اندر ایک تو پیش کر دے اپنا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی یہ پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی. اگر آپ تیار ہیں عمران خان صاحب خود تیار ہیں سامنے آنے کے لیے تحقیقات کے لیے خود کو حاضر کر رہے ہیں تو یہ اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی سکتی. چودھری منظور صاحب دیکھیں آپ نے ایک بڑی بات کی کہ نون لیگ نے آپ کی بات نہیں مانی اور پی ٹی آئی کو آپ نے ریکویسٹ کی کہ آپ کی بات مان لیں. اگر پارلیمانی کمیٹی پر یہ معاملہ آتا ہے تو اس کے ذریعے
हल होना चाहिए और खान साहब क्योंकि एक बड़े लीडर हैं, चेयरमैन हैं एक पार्टी के, तो उन्हें खुद पेश करना चाहिए। क्या ये धमकियां नहीं है, या फिर हमें समझना चाहिए कि हम अभी भी पुराने दौर के बासी हैं कि जिरगे कबीले की बातें निकल आई हैं, घर गिरा दिए जाएंगे, मतलब कोई ना कोई बात है तो फिर ये मामला सामने आया ना? अच्छा, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, लेकिन 2-3 चीजें जरूर इस पे कहना चाह रहा हूँ जी। एक कि मेरा ख्याल ये है कि चौधरी साहब अगर आप फोरेंसिक ऑडिट की बात करेंगे तो फिर दोनों फोन सरेंडर्स होंगे। फोरेंसिक ऑडिट में दोनों जो हैं वो होंगे। दूसरी बात, अगर ये कहा जा रहा है आयशा गुल अलाई पर कि उसने 4 साल खामोश क्यों रही, और जो उस पे इल्जाम लग रहे हैं कि उसने करप्शन की है, इतने ठेकों में पैसे ले लिए, इतना हॉस्पिटल के पैसे, तो फिर पीटीआई खामोश क्यों रही? दोनों तरफ से अब ये सवाल उठते हैं। तीसरी बात, जैसे मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर, आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपकी बहुत आप हमसे बड़े हैं, आपकी पॉलिटिक्स से गो मुझे थ्रू आउट मेरा एक और नुक्ता नजर आया, लेकिन हमारा एक इज्जत का रिश्ता रहा है, आज भी है और आइंदा भी रहेगा जी। लेकिन मुझे एक एतराज ये है, जब परसों खान साहब ने ट्वीट किया कि उसकी बहन को कुछ ना कहा जाए, उसको मत घसीटे। बेहतर होता कि अगर वो ये कहते कि आयशा गुल अलाई को और उसकी बहन के मुतालिक, दोनों के मुतालिक कुछ ना कहा जाए। इसका मतलब वो बहन पे जो अटैक है वो गलत है, और जो इस पे अटैक हो रहा है वो ठीक है। इस तरह से ना करें। एक कल जो बात की उन्होंने इंटरव्यू, वो मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। ये ज्यादा बेहतर बात है, और इसको मेरा ख्याल है इस डिबेट को बंद होना चाहिए। इस डिबेट को बंद होके किसी कैमरे में इन कैमरा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, कहीं इन कैमरा लेकर जाएं, चूंकि मुझे लग रहा है कि इससे खवातीन के सियासत में आने के, खवातीन के काम पे आने के रास्ते रुकने का एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। किसी भी फोरम को इस्तेमाल कर लें, वो पार्लियामेंट हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वो अदालतें हो सकती हैं, लेकिन इस मामले को हल होना चाहिए ताकि बिल्कुल ताकि खवातीन के लिए जिस आजादी की हम बात करते हैं उस आजादी के साथ खवातीन आगे बढ़ सकें, काम कर सकें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर मैं वही बात करूंगी कि अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, NA 120 की तरफ जाएंगे और इतवार मनाया जा रहा है, यलगार हो रही है नवाज शरीफ की जानिब से, कहा जा रहा है सड़कों पर होंगे, लोग होंगे, होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम NA 120 की सियासत पर बात करें, आज वफाकी काबीना ने हलफ उठाया है। ये 43 वज़रा पर भारी भरकम काबीना है। जावेद लतीफ़ साहब, अब इस काबीना के हवाले से पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा था, बल्कि बाकी जमातों का भी यही था कि जी वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए, वो आपने लगा दिया। चौधरी निसार साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने 1-2 बड़ी मानी खेज बातें की। एक तो उन्होंने कहा मैं काबीना में शामिल नहीं हुआ, उसकी वजह मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा। एक तरफ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से अगर आपने उन्हें नाअहल कर दिया है, लेकिन वो क़यादत उनके पास ही है, लीडर वो हमारे हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हक सच की बात तो मैं करूँगा। उससे पहले भी वो कह चुके हैं कि मैं खुशामदी नहीं हूँ, खुशामदियों का टोला इर्द गिर्द है। तो क्या लग रहा है ये जो अब वजारतें बांटी गई हैं, क्या ये उन लोगों की हैं, मेरिट पर नहीं है, जो ज़्यादा करीब लोग थे मियाँ साहब के, उनको मिल गई है वजारतें? देखें, एक तो बात यह है कि पहले ये कहा जाता था कि 4-4 वजारतें एक के पास हैं, वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं है, ये क्या तरीका है, सारे मरकज़ अपने पास रखा हुआ है इख्तियारात का। अब अगर दी जाती हैं तो फिर उस पर भी इतराज़ है। अब देखें, पहले ये कहा जाता था कि शरीफ फैमिली जो है उसके बगैर जो है हुकूमत नहीं चलती। अब शरीफ फैमिली से बाहर से प्राइम मिनिस्टर आ गया, उस पर भी इतराज़ात, बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि ये एक वो पता नहीं फवाद कह रहा था बड़ा गलत लफ्ज़, कोई कहता है स्टपनी, कोई कहता है रेलू कट्टा। मतलब खुदा का खौफ करें यार, जिस तरह की आप गुफ्तगू करते हैं, पहले आप शरीफ फैमिली के मतलब करते रहे, अब इसके मतलब की जा रही हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई बंटवार नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म की ग्रुपबंदी नहीं है। तो आपने ये जब इत्मीनान का वोट 4 साल पहले काबीना बनाई थी, तब ये आपको ख्याल नहीं आया था कि सब में तकसीम होनी चाहिए वजारतें, और हर वजारत का अलग से वजीर होता कि लोगों के मामलात हल हों? ये अब क्यों ख्याल आया? क्योंकि अब ये बात भी आ रही है, इंतखाब आने वाले हैं, ये इंतखाबी काबीना है। नहीं, ये इसकी वजह यह है कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ और पार्टी हेड भी थे, तो उससे काम ज़्यादा आसानी से चल जाता था, छोटी कैबिनेट से भी। अच्छा। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हैं मगर पार्टी हेड नहीं है, पार्टी की आदत नहीं है, इसलिए
ان اختیارات کو تقسیم کر کے تو میرا خیال ہے کہ بہتر طلال طریقے چودھری سے صاحب اور دانیال عزیز صاحب ان کو بھی آپ نے اس دفعہ شامل کر لیا، بہت لڑے ہیں وہ پاناما کیس میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاناما کے حوالے سے لڑے یا جو بھی ہے، اگر یہ آپ پاناما کے حوالے سے ذکر کریں گی نا تو یہ آپ ذہن میں چیز رکھیں کہ ہم نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش ابھی تک رکی نہیں ہے اور یہ سازش آگے بھی چلے گی، اور یہ سازش جو ہے یہ ہے اس نظام کو ختم کرنے تک یہ چلتی رہے۔ اچھا، اعجاز چودھری صاحب کی جو ہنسی ہے نا وہ ڈان کی طرح آئی ہے، میں پوچھ لوں پہلے کہ وہ ہنسے کیوں ہیں اعجاز چودھری صاحب؟ اچھا اعجاز چودھری صاحب، میرا بھی یہ سوال ہے میاں جاوید لطیف صاحب سے۔ میاں جاوید لطیف صاحب بھی اکثر فورم پہ بیٹھ کے بہت ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں ڈیورنگ جب وہ کیس چل رہا تھا، جیسے کہ دانیال عزیز، آپ کی جماعت ہی کہہ رہی ہے نا دانیال عزیز اور طلال چودھری صاحب کو انہوں نے اس لیے وزارتیں دی ہیں، تو آپ کے خیال میں جاوید لطیف صاحب کو بھی ایک وزارت ملنی چاہیے تھی؟ میں ٹھیک ہے جو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا، میں تو اس طرح نہیں ہنستا، لیکن یقین کریں کہ لطیفہ ایسا ہے کہ مجھے ہنسی نکل گئی ہے۔ یعنی یہ پہلی دفعہ سنا ہے، یعنی کل تک 100% لوگ کہہ رہے تھے ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیا ہے، آج میں نے یہ سن لیا ہے کہ نہیں ہم نے تسلیم نہیں کیا، ہم عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے نہ تسلیم کیا ہے نہ آپ عمل درآمد کر رہے ہیں، ورنہ آپ کیسے کنڈیمڈ چیف ایکیوزڈ جس کے اوپر کم از کم 5 جرائم ہیں، پرجری، فورجری، منی لانڈرنگ، ٹیمپرنگ، اس کو آپ ابھی بھی اپنا لیڈر بنا کے پھر رہے ہیں، یہ تسلیم کرنا ہے سپریم کورٹ، مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں ہنسا تھا۔ دوسری بات، میں یہ جو کابینہ ہے یہ جس طرح ریوڑیاں نہیں بانٹتے، یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی ہے۔ اقامہ چودھری منظور صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی ہے؟ اور آپ نے وزیر خارجہ کا مطالبہ تھا اور خوشی شاہ صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب آپ کی امیدوں پر پورا کریں گے؟ آپ کو کامنٹ آ گیا ہے اعجاز چودھری صاحب، کامنٹ آ گیا، آگے بڑھیں۔ میں نے تو ایلن جی وزیر اعظم کے بارے میں بتانا ہے، $200 بلین ہے اس کے ذمہ۔ میں دوبارہ آپ کو موقع دیتی ہوں چودھری منظور صاحب کو کامنٹ لے لوں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ، ایک سر کہ کابینہ بنی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر 45 دن کے وزیر اعظم اگر 47 رکنی کابینہ بناتے ہیں ہمیں کوئی پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پالیسی کدھر ہے؟ وزیر خارجہ بنا دینے سے کیا وزارت خارجہ ٹھیک ہو جائے گی؟ ان کی خارجہ پالیسی کیا پالیسی ہے؟ پاکستان آج امریکہ میں کیا صورتحال ہے، آج یورپ میں کیا صورتحال ہے، ایون میڈل ایسٹ میں جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے اس دن کہ جی یہ یمن اور قطر پہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ سٹینڈ تھا، تو آپ کے خیال میں یہ جو بین الاقوامی ایشوز ہیں خواجہ آصف ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کدھر ہے ان کی خارجہ پالیسی، کدھر ہے داخلہ پالیسی، کدھر ہے ان کی فائنینس اکانومی کی پالیسی، کدھر ہے وزیر تجارت جس نے 24-25 ارب ڈالر سے ایکسپورٹس کو لا کر نیچے پھینکا، اس کو وزیر دفاع بنا دیا ہے؟ ان کی پی آئی اے پہ پالیسی کدھر ہے؟ ان کی ریلوے پہ پالیسی کدھر ہے؟ آپ نے ایک بات کر دی، پالیسی نہیں۔ جاوید لطیف صاحب یہ 45 دن میں پالیسیاں بنائیں گے یا نئی وزارت کو سمجھنے میں ٹائم لیں گے؟ صرف ایک اور دیکھیے، دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے، کوشچن یہ ہے کہ ہم اس تجربے سے گزرے ہیں، یہ جو آخری مہینے ہوتے ہیں نا اس میں بیوروکریسی ویسے ہی آپ کے نیچے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو جواب دینا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کی کیفیت میں چلے جائیں جس میں غیر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی چیز اپنی جگہ سے سموتھلی آگے نہیں بڑھتی، چونکہ ہم بھی اتنے مہینوں کے لیے ہی لے کر آئے تھے پرائم منسٹر، سو آگے آنے والے دنوں میں کوئی سموتھ رننگ نہیں ہے، بلکہ مشکلات بنائیں گے۔ خواجہ آصف صاحب پہلے اور وزارت تھی 45 دن کے لیے، آپ نے انہیں مشکل میں ڈال دیا، پتہ نہیں کیوں ڈالا، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ پالیسی بنائیں گے، ملک چلائیں گے، 45 دن ہیں آپ کے پاس۔ چودھری منظور صاحب میرے بھائی ہیں، ان کے یہ بات علم میں ہے، اگر پوری دیانتداری سے یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ بتائیں کتنے آزاد تھے یہ خارجہ پالیسی بنانے میں جب ان کی حکومت تھی؟ یہ حقائق ہیں۔ نہیں، ہم کافی جگہ لی تھی ہم۔ اچھا چلیں کافی جگہ، لیکن مکمل طور پہ آپ بااختیار نہیں تھے۔ اسی طرح اچھا مجھے کہنے کا موقع دینا ایک سیکنڈ، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے پہلے بات چودھری منظور صاحب سے اس لیے کہلوائی ہے کہ حقائق یہ ہیں
کہ خارجہ پالیسی کوئی سویلین آزادی سے نہیں بنا سکتا، یہ حقائق ہیں۔ اور یہ بھی حقائق ہیں کہ داخلہ پالیسی آج تک جتنی 70 سال میں سویلین حکومتیں آئیں انہوں نے بھی آزادانہ طور پر نہیں بنائیں، اور یہ بھی حقیقت ہے 70 سالوں میں کہ سویلین کے علاوہ دوسری حکومتیں بھی جو جتنی بنتی آئی ہیں وہ بھی خارجہ پالیسی مکمل طور پر پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بناتی رہی، بلکہ عالمی فورسز کو بھی سامنے رکھتی رہی تاکہ وہ ان میں قبولیت ہو جائے، ان کو قبول کیا جائے۔ ڈکٹیٹرشپ اس چکر میں مار کھاتی رہتی ہے، اور جو سویلین ہوتے ہیں وہ دوسری حکومتوں سے مار کھاتے رہتے ہیں۔ تسلسل دوسری جمہوریت میں منتقل ہوا، پہلے پیپلز پارٹی، اور اب تک ٹرینڈ نہیں بنا سکے تو پھر کس نے بنانا تھا؟ بہرحال ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب کو شامل گفتگو کریں گے، بریک کے بعد پری پول ریگنگ کی بات ہو رہی ہے N120 میں، اس پہ کامنٹ لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی جو مدعا ہے وہ N120 ہے، لیکن نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور میاں جاوید لطیف صاحب، یہ نواز شریف جو آ رہے ہیں بائی روڈ، یہ ریلی ہے، جلسہ ہے، یا یہ یلغار کا نام جو کہ میں نے پہلے دیا اور آپ نے اس پر اعتراض کیا، یا لانگ مارچ ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کا نام کوئی بھی نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ قائد محترم جو لاہور آ رہے ہیں یقیناً جگہ جگہ ان کا استقبال ہوگا۔ اب موٹر وے سے ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ سے آتے تو شاید یہ 2-3 دن بعد پہنچتے، اور سیکورٹی میئرز بھی تھے، اور اس لیے ہم آ رہے ہیں اس سے موٹر وے سے۔ جہاں تک 120 کا تعلق ہے تو 20 کا بالکل ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ یہ 85 سے حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا، اور اس دفعہ بھی 40,000 ووٹوں کا مارجن تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پری پول ریگنگ کی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو یقیناً داتا دربار اور اس حلقے سے ہوتے ہوئے گزریں گے۔ آج آپ نے یقیناً پریس کانفرنس سنی ہوگی، تو سر آپ سرکاری مشینری استعمال تو کر رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی تو الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، آپ کا کینڈیڈیٹ فائنل نہیں ہوا۔ میں عرض تو کر لوں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی فائنل اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی جماعت نے، کیونکہ پرائم منسٹر نے جو ہمارے عوامی ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے شہباز شریف صاحب، مگر جماعت کے اندر 2 رائے ہیں، کہ ایک رائے یہ ہے کہ ان کو چیف منسٹر ہی رہنا دیا جائے جو باقی ٹائم ہے، تو اس لیے ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے۔ مگر جو آپ اچھا آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے آپ ڈر گئے ہیں، اور ڈر کے آپ نے اب یہ فیصلہ کر لیا۔ جو بات ہے اعجاز چودھری صاحب، یہاں کوئی بھی کھڑا کر لیں گے نا، کوئی بھی کسی کو بھی، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ اعجاز چودھری صاحب سن لیا آپ نے، یہ بھائی ان کا گڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم بتا دیں گے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، اور آپ ہی کی جانب سے کہا گیا پری پول ریگنگ کی گئی، کہاں یہ خدشہ پیدا ہوا؟ اور آج وزیر مملکت جو انہوں نے حلف اٹھایا، مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ کہتی ہیں آنے والے بھی نواز شریف وزیر اعظم ہیں، یہ ان کے دل کی آواز ہے، کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ دعا آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتی، میری درخواست ہے کہ اس دفعہ مجھے موقع دے دیجئے۔ سر آپ کریں، میں کیونکہ لاسٹ کامنٹ لوں گی آپ کا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی ٹی روڈ سے نہیں گئے اور موٹر وے سے جا رہے ہیں، جو اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے، میرا خیال ہے وہ راستے کا چناؤ بھی آزادانہ نہیں کر سکتے، اور یہ جو ٹھیک ہوئے گی، یعنی کابینہ ہے یہ ساری نیب زدہ وزیر اعظم، اقامہ زدہ اور پانامہ زدہ ساری یہ کابینہ ہے۔ کردار لیڈر بھی نہ گل کرنا، کوئی بھلائی کی توقع نہ رکھیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اعجاز چودھری صاحب، اچھا جاوید لطیف صاحب بات کمپلیٹ۔ جی آپ کریں، نواز شریف اور شہباز شریف نے کم از کم تھوڑے تو زیادہ جاننا ہے، نواز شریف نو تے شہباز شریف نو تے حمزہ نو تھوڑے تو زیادہ جاندا جے، تے عمران خان نو جاندا جے کہ نہیں اجے؟ ٹھیک ہے، اچھا عمران نو جاندا جے کہ نہیں؟ اونوں بھی جاننا ہے، اونوں بھی جاننا ہے، تانوں بھی جاننا ہے۔ پھر گل ہی مک گئی، میری گل وچ نہ بولو جی اعجاز چودھری صاحب، گل وچ نہ بولو، گل وچ نہ بولو، چنگا نہیں رہے گا پھر۔ میں اوتھے اس عائشہ دی گل کردیاں نا، ایک عائشہ لاہور شہر دے ہر چوک وچ کھڑی ہے، او ملک احد دی بیٹی ہے، ساڈا او دوست ہوندا سی، ٹھیک ہے نا،
जिधर से वो गुजरती है, जिस चौक में खड़ी होती है, बाप और बेटा। चौधरी साहब, आपसे मैं लास्ट ही कमेंट ले रही हूँ। NA-120 की आप बात कर रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग हो रही है, बड़ा फर्क है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, तो कहाँ से आपको लगा है कि ये प्री पोल रिगिंग की जा रही है और आपकी तैयारियां क्या हो रही है इस रिगिंग से रही है कि मैं सबूत दूंगी शादी की ऑफर क्या की है आप लोगों ने। मैं नहीं बोलना चाहता इस पे, मेरा ख्याल इस पे मुझे ना बात करने का, मेरा ना मुंह खुलवाएं फिर, जहाँ और बड़ी चीजें हैं। वो भी बेटी है आपकी, अगर आप समझें तो, अगर बेटी है तो वो भी बेटी है। तो पूरी कौम की बेटियां हमारी बेटी हैं, मगर सीता वाइट की बेटी भी आपकी बेटी है, सीता वाइट की भी बेटी आपकी बेटी है, उसको भी बेटी है, गुफ्तगू होगी, सवाल बेटी। चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है NA-120 की जो सियासत है, लास्ट चौधरी मंजूर साहब, क्या सवाल क्या शोर? देखिए सवाल कोई होता है और उसका जवाब कोई आता है। चौधरी मंजूर साहब, क्विकली मुझे एक लास्ट कमेंट दे दीजिएगा, आपको क्या लग रहा है NA-120 की सियासत में, क्विकली। अगर मेरी बात में बोलेंगे तो मैं अपनी बात कैसे कर सकूंगा? इलेक्शन जो है मेरी बात के अंदर ठीक है जी, इलेक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा है, और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जाती है हमें उससे एहतियात करनी चाहिए। बहुत से लोग हमें देख रहे होते हैं। एक्सप्रेस स्पेशल देखने का बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही।